گا، حج کرے گا، اس کا اجر تجھے ملے گا. یہ جب جوان ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، پھر اس پہ حج فرض ہو جائے گی، پھر اس کا ثواب اس کو ملے گا. یعنی مسلمان بندے پہ حج فرض ہے، اور اس پہ فرض ہے جو عقل والا باشعور ہو اور نوجوان ہو، طاقت رکھنے والا ہو. اور قرآن پاک کی یہ دو آیات اور یہ حدیث پاک، ان کے اندر ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے. اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یعنی اللہ نے جہاں بھی حج کا ذکر کیا، اللہ نے ادھر کہا ہے حج کرنی ہے لیکن اللہ کے لیے. آج کئی حج کرتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں کہ یہ حج کر کے آئے. یہ تو اب حاجی صاحب ہو. کئی نام کے لیے اور کئی فیشن کے لیے جاتے ہیں حج کرنے کے، لیکن اللہ کہتا ہے حج کرو تو صرف میرے لیے کرو. اس کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. کئی دکاندار حج کے لیے جاتے ہیں کہ لو میں حج کر کے آؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ حاجی صاحب ہے، آپ میں نے چھرا تیز کر دی. اب لوگ تو مجھ پہ شک نہیں نہ کریں گے، یہ تو حاجی صاحب ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ٹھگی کہاں سے کر دی. لیکن یہ حج کرنے کے بعد اپنے چھرے کو اور تیز ہی کر دیتے. کئی اس لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جدھر جا رہے ادھر سیلفی بن رہی، ہر جگہ کی تصویر بن رہی ہے. مینا میں مینا کی تصویریں بن رہی، مزدلفہ میں ادھر تصویریں بن، عرفات کیا ادھر ہے، بیت اللہ کے قریب آیا ادھر تصویریں بن رہی ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ 15-20 لاکھ لگا کے بندہ جائے اور ایک بندے کو موبائل تھما کے کہتا ہے میں ادھر بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو میری ایک تصویر بنا. اور تصویر بھی اس انداز سے کہ اس کی کمر بیت اللہ کی طرف اور یہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا. حاجی صاحب دعا کر رہے اور اس کی تصویر بن رہی ہے، اور یہی تصویر فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا. یار آپ نے 15-20 لاکھ لگائے لوگوں کے لیے، آپ عبادت لوگوں کے لیے کر رہی ہیں، اللہ کے لیے کر رہے. آپ اللہ کی عبادت کر رہے، اللہ سے مانگ رہے، اللہ سے التجائیں کر رہے. یہ دکھلاوا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے نا، آپ تو آئے اللہ سے کر رہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جو حج کی طاقت رکھتا ہے حضرت وہ حج اللہ کے لیے کرے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ حضرت. حج ہو ہر عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو. آپ نے 50 حج کیے اور آپ کے دل میں یہ خیال ایک دفعہ آ گیا نا کہ لوگ اب مجھے حاجی صاحب کہنے لگے، میں نے تو اتنی حجیں کر لی ہیں، میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں، تو یاد رکھیں اللہ بے پرواہ ذات ہے. اللہ آپ کی 50 حج کو بھی ضائع کر سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ اتنی نیکیاں کرتا ہے ما بینہ و بین الجنت الا ذراع، کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا. اس کو موت آئی ہے جنت میں چلا گیا، لیکن پھر یہ ایک بول ایسا بولتا ہے جس کے اندر ریاکاری ہے، جو اللہ کو غصہ دلاتا ہے. ساری زندگی نیکیاں کرنے والا، لیکن اس نے ایک بول بولا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اس کے ایک بول کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے اندر اتنا دھکیل دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. اب اس کی عمریں کدھر گئے، اس کی حجیں کدھر گئی.
حج تو لوگوں کے لیے کر کے آیا نا، بڑے بڑے بول رہا ہے میں حج کر کے آیا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں۔ اللہ نیکیاں بھی برباد کرتا ہے اور اللہ جہنم کے اندر اتنی گہرائی میں دھکیل دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دجال کے فتنے سے ڈرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا فتنہ نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے؟ ابن ماجہ میں کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اس سے ایک بڑا جو فتنہ ہے جس کا مجھے ڈر ہے، جس کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے، آپ فرماتے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم شرک اصغر نہ کر لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، جب بندہ عمل کرے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے کرے، نماز پڑھے تو لوگوں کے لیے، عمرہ کرے لوگوں کے لیے، حج کرے تو لوگوں کے لیے۔ اور یاد رکھو ان اللہ لا يقبل عملا الا خالصا لہ، اللہ صرف اپنے بندے کا وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، جس کے اندر ریاکاری کا شک بھی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس بات کا غور کرنا ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وہ حج اللہ کے لیے کر۔ اور آج ہمیں جمع تفریق بڑی آ جاتی ہے، 15-20 لاکھ قاری صاحب لگتے اور میں حج کر کے آؤں، اور بھی بڑے کام ہے، گھر کے اخراجات ہیں، اب میں چلو اگلے سال کر لوں، اگلے سال آئے گا میں چلو اگلے سال کر لوں۔ اللہ کے بندو تعجل الحج یعنی الفریدہ فإن أحدكم لا يدري كل نفس ذائقۃ الموت، اگر اللہ نے اس سال طاقت دی ہے تو اس سال حج کرو، کوئی پتہ نہیں اگلے سال موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں اگلے سال استطاعت رہے ہی نہ، کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ آپ چلنے سے بھی قاصر آ جائے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اس سال ہی حج کر، ابھی جا اسی سال حج کر کے آ، اس کے اندر سستی نہ کر۔ اور سید علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں جس کو اللہ نے حج کی طاقت دی ہے لیکن حج نہیں کرتا تو ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ یہ بندہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، مال دی ہے، لیکن حج کے لیے نہیں جا رہا، مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں یہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے وزیروں کی طرف خط لکھتے نا تو اس میں یہ بات لکھا کرتے من کان لہ جدۃ ولم یحج ما ہم بمسلمین، کہتے کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے لیکن وہ حج کے لیے نہ جائے، سستیاں کر رہے، حج کے لیے وہ نہیں جا رہا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے وہ جزیہ اور ٹیکس وصول کرو جو تم کافروں سے لیتے ہو۔ مسلمانوں کی حکومت ہے اور مسلمانوں کے ملک کے اندر جو کافر غیر مسلم رہتے ہیں تو مسلمان حکمران ان سے ٹیکس اور جزیہ وصول کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جن کے پاس استطاعت ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے، مال بھی ہے، جوانی بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے، وقت بھی، سب کچھ ہے، لیکن حج کے لیے نہیں جا رہے، تو ان سے وہی ٹیکس وصول کرو جو تم کافروں سے لیتے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، وہ لوگوں اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا، حج کرو جس کے بعد استطاعت ہے، اس کے اندر سستی نہ کیا کرو بلکہ جب استطاعت ہو جائے اسی سال ہی حج کرو۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں اللہ کے بھی کیا ہر سال ہی حج فرض ہے؟ کیا بندہ ہر سال ہی حج کرے؟ آپ خاموش. اس نے پھر پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ نے پھر فرمایا اگر تیرے اس سوال کے جواب میں نعم ہاں کہہ دیتا تو مجھے ڈر تھا اللہ ہر سال ہی حج فرض کر دیتا. اگر ہر سال حج فرض ہو جاتی تو ہم سے تو نہیں ہونی تھی. اللہ نے ایک دفعہ حج فرض کی ہے، جس کے بعد استطاعت ہے ہم وہی نہیں کر سکتے. چلو اللہ ہمیں بھی طاقت دے جن کے پاس نہیں ہے، اللہ ہمیں بھی بیت اللہ کا حج نصیب کر دے. لیکن حضرت جن کو اللہ نے طاقت دی ہے ان کو فکر کرنی چاہیے. بلکہ رات کو ہی میں نے سلف صالحین کے اقوال پڑھے، اور کثیر تعداد میں جو ہمارے سلف صالحین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، وہ یہ سمجھا کرتے تھے اللہ نے جس کو حج کی طاقت دی ہے اور وہ حج کے لیے نہیں جا رہا الا منافقن، یہ بندہ اس امت کا منافق ہے. میں تو ایسے نہیں نہ کہہ سکتا، لیکن ان کے ہاں نزدیک یہی تھا کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے لیکن یہ وقت نکال کے حج کے لیے نہیں جا رہا، یہ اس امت کا منافق بن. اس لیے حضرت اگر جس کو اللہ نے دولت دی ہے نا، حج اس پہ فرض ہو چکی ہے، طاقت رکھتا ہے، تو وہ اسی سال حج کر لے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہماری زندگی کے اندر حج کا موسم آئے ہی نہ، آپ کو بیماری ایسی لگ جائے. یہ تلک الایام نداولها بین الناس، دن بدلتے رہتے، دن پھرتے رہتے. اس سال استطاعت ہے، اگلے سال استطاعت ہی نہ ہو. اس سال سانسیں ہیں، اگلے سال ہماری راتیں اور دن قبر میں ہو. کوئی پتہ نہیں. نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے حج کی استطاعت دی اور حج کے لیے جلدی کرتا ہے اور تیاری شروع کر دیتا ہے اور راستے میں اس کو موت آ جائے، اللہ اس کو مرنے کے بعد بھی حج کا ثواب عطا کر دیتا. ایسے ہی لکھا جاتا ہے یہ حج کے لیے جا رہا ہے. اور حضرت اگر اللہ نے عورتوں کو استطاعت دی ہے تو وہ بھی حج کرے. اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، ان کو بھی حج پہ لے جائے. اور یاد رکھو عورت اکیلی حج پہ نہ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. محرم کے ساتھ جائے، عمرے کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو جدھر مرضی جائے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بس یہ دل صاف ہونا چاہیے. ہمارے دلوں کے اندر کون سی گندگی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں جن کے شرم و حیا کی گارنٹی اللہ نے آسمان سے اتار دی، جن کی ایمان کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں اتار دی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے. جب آپ نے یہ فرمایا نا، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، مسلم شریف میں لکھا ہے، کہتا ہے انی کتبت فی غزوتی کذا و کذا و کذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عورت اکیلا سفر نہ کرے، حج کے لیے بھی جانا ہے اکیلی نہ جائے، عمرے کے لیے بھی جانا ہے اکیلی نہ جائے. میری بیوی اکیلی حج پہ جا رہی ہے اور میں نے فلاں فلاں غزوے کے اندر اپنا نام لکھوایا ہوا ہے اور میں جہاد کے لیے جا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حالانکہ جہاد بہت بڑا عمل، جہاد کا مقابلہ ہے ہی نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم جہاد چھوڑ دو، تم اپنی بیوی کو اکیلے حج پہ نہ جانے دو بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ. حضرت صاحب اتنا عام مسئلہ ہے، ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے.
بیٹی لاہور میں ہے، کوئی ملتان اور کوئی اسلام آباد، برون ملک، ہم نے اسٹڈی کے لیے چھوڑ دی ہے، لیکن ہمارا اسلام تو ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر یہ کہا ہے نا کہ عورت اکیلی سفر نہ کرے، ادھر آپ نے ایک دن کا بولنا ہے کہ عورت ایک دن کا سفر بھی اکیلی نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں ہو سکتا ہے کسی عورت نے حج پہ جانا ہو لیکن اس کا محرم پاکستان کے اندر نہ ہو، سعودی عرب کے اندر ہو، تو وہ ادھر سے ادھر ایئرپورٹ تک جا سکتی ہے، ادھر اس کا محرم مل جائے تو انشاءاللہ اس کا محرم اس کے ساتھ مل جائے گا۔ یعنی سعودی عرب پہنچنے میں تو ایک دن نہیں لگتا، بندہ چند گھنٹوں میں چلا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک دن کا سفر بھی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت اللہ نے اگر طاقت دی، آپ کو طاقت دی ہے یا عورتوں کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، آپ سارے گھر والوں کو بیت اللہ کا حج کروا سکتے ہیں، دیر نہ کریں، ان کو اسی سال حج پہ لے جائیں، کیونکہ حج کا اجر بڑا ہے، حج کا مقابلہ نہیں۔ اور نبی پاک بات ذہن میں آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی اللہ کے حبیب آپ جہاد کے بڑے فضائل بیان کرتے، جہاد جیسا عمل نہیں ہے، جہاد کا مقابلہ کرنے والی کوئی نیکی نہیں ہے، تو آپ ہم عورتوں کو اجازت دے کہ ہم عورتیں بھی جہاد کے لیے، ہم بھی نیکی اکٹھی کرنے، ہمیں بھی جنت کا شوق ہے، ہم بھی جہاد کرنا چاہتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت کا سب سے افضل ترین جہاد وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ عورتیں اگر جہاد کرنا چاہتی ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، وہ بیت اللہ کا حج کرے، یہ عورتوں کا سب سے بڑا جہاد ہے، صرف عورتوں۔ اور ویسے بھی حج کا اللہ نے بڑا اجر رکھا، بڑی فضیلت اللہ نے رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں تعجلوا حج بین العمرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حج اور عمرے میں جلدی کرو، آپ نے عمرہ کیا اور عمرہ کرو، حج کی اللہ نے استطاعت دی، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرہ کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بار بار عمرہ، بار بار حج کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی غربتیں بھی ختم کر دیتا ہے، عمر بھی لمبی کر دیتا ہے، اور اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بار بار عمرہ کرنے سے، بار بار حج کرنے سے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ غربتیں بھی ختم کرتا ہے، اللہ عمر بھی لمبی کرتا ہے۔ یہ تو حج ہے، بیت اللہ کی جو نیکی ہے نا، بیت اللہ کا جو طواف ہے، اس کی بھی نیکی بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، 60 چکر ہے نا، 60 چکروں کے اندر جتنے قدم بندہ اللہ کے لیے اٹھائے، وہ دایاں قدم ہو یا بایاں ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک قدم کے بدلے 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور ہر ایک قدم کے بدلے اللہ 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کی نیکی کیا ہے؟ آپ فرماتے حسنات الحرم، وہ عام نیکی نہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ نیکی ہیں جو حرم کی نیکی ہے۔ اب حرم کی نیکی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل حسنات 100,000 حسنات، حرم کی ایک نیکی کا ثواب اللہ 1,00,000 کے برابر دیتا ہے، 1,00,000۔ یعنی یوں سمجھے حرم کے اندر طواف کے دوران اٹھایا ہوا ایک قدم
اللہ ہر ایک قدم کے بدلے 1,00,000 نیکیاں دیتا ہے، 1,00,000۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان جتنے گناہ ہوں سب کی معافی کا کفارہ بن جاتا۔ اور آپ فرماتے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج ہے مقبول حج، اس کا اجر اللہ کے ہاں جنت ہی ہے۔ جس کی حج اللہ نے قبول کر لی ہے، اللہ اس کا بدلہ اس کو جنت ہی دے گا۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ بھی حدیث پاک صحیح مسلم میں، کہتے اللہ کے حبیب اوسط یادہ کا آپ ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے اللہ کے حبیب ان اشتریتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کروں گا لیکن پہلے میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہتے اللہ کے حبیب آپ مجھے گارنٹی دے، میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے گناہ کیے، بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، آپ مجھے گارنٹی دیں کہ اللہ میری زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، 3 باتیں اپنے پلے سے باندھ لو۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر جو اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کی سارے گناہوں کو ہی اللہ معاف کر دیتا، اللہ غلطیاں معاف کر دیتا۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، جو ہجرت ہے اللہ کے لیے اپنا وطن اور اپنا علاقہ چھوڑ دیتا ہے دین اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہمیشہ یاد رکھو یہ تیسری بات، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جو حج ہے یہ بھی بندے کی زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے حج کر لے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور یہ حدیث پاک صحیح البخاری کے اندر کئی جگہ امام بخاری لکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ، جو حج کرے اللہ کے لیے، کوئی بہودہ بات، کوئی گناہ، کوئی لغو، کوئی فسق وہ نہیں کرتا، بلکہ پورے دھیان کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، دعائیں کے ساتھ حج کو ادا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے راجہ کا یوم ولدت امہ، یہ بندہ اپنے گھر کو ایسے لوٹتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ جس طرح پہلے دن کا بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور جس کی اللہ حج قبول کر لے، جو اللہ کے لیے حج ادا کرے اللہ اس کی حج قبول کر لے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کرتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے۔ یہ حج کے فضائل ہے، اس کی فضیلت ہے، تو حضرت جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ حج کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور حج کرے۔ جن کے پاس استطاعت نہیں، اللہ سب کو استطاعت عطا فرمائے، اللہ سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔